بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے سفر کی تفصیل گزشتہ جمعات کی جا چکی۔ راستے میں جو آپ کو عجائبات قدرت دکھلائے گئے، جو عذابات دکھلائے گئے، ان سب کی تفصیل، اور پھر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت اور فرشتوں کی امامت کا شرف آپ کو نصیب ہوا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے، انبیاء کی محفل سجی، ہر نبی نے اللہ کی حمد و ثنا کی، جس کے تفصیلی الفاظ بھی گزشتہ جمعات کی جا چکے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھانے کے بعد، انبیاء کی ارواح سے ملاقات کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے ایک سیڑھی لائی گئی۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمانوں کا سفر بھی اسی براق سواری پر ہوا، چونکہ یہ جنت سے ہی لایا گیا تھا، جنت کی سواری تھی۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، اور یہی راجح ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس بات کو تفصیل سے نقل کرتے ہوئے راجح قرار دیا، اور اس میں ایک روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، اور وہ اتنی عظیم اور خوبصورت سیڑھی تھی، وہ جنت سے لائی گئی تھی، زمرد کی سیڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ وہی سیڑھی ہے جو ہر شخص کو جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو یہ سیڑھی دکھلائی جاتی ہے، اور اس کی روح اس سیڑھی پر چڑھ کر آسمانوں پر پہنچتی ہے۔ بہرحال کچھ حضرات نے، محدثین نے تطبیق اور جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ براق پر بیٹھ کر اس سیڑھی پر روانہ ہوئے۔ براق بھی ساتھ تھا اور سیڑھی بھی تھی۔ یہ آسمانوں کا سفر معراج کہلاتا ہے، اس سے پہلے کا سفر اسراء کہلاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام اسراء بھی ہے، رات کے وقت چلنا۔ معراج کا سفر کو معراج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معراج کے معنی بھی عربی میں سیڑھی کے آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر آسمان کی طرف بڑھے، اور اس سیڑھی کے دونوں طرف ہزاروں فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں، آپ کے استقبال میں اور آپ کے اکرام میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام پہلے آسمان تک پہنچے، جبرائیل امین نے دستک دی۔ پہلے آسمان کا جو دروازہ ہے اسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے، باب الحفظہ۔ آپ اس کے قریب پہنچے، اندر سے سوال ہوا من انت؟ جبرائیل امین نے فرمایا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ من معک؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا معی محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا ہر ارسلہ، کیا محمد کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا جی بلایا گیا ہے۔ تو آسمان کا دروازہ باب الحفظہ کھل جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتے اندر استقبال کرتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا مرحبا وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، آج بہترین مہمان ہمارے آسمان پر تشریف لایا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کراتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خوش آمدید کے کلمات کہے، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا ہو میرے نیک بیٹے کے لیے، مرحبا ہو نیک نبی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خوش آمدید کہا۔
آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کچھ روحیں تھیں اور بائیں طرف کچھ روحیں تھیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے تو غمگین ہوتے تھے۔ دائیں طرف اصحاب الیمین تھے، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جنتی لوگ، سیدھے ہاتھ والے لوگ، اور بائیں طرف اصحاب الشمال تھے، جہنمی لوگ تھے۔ تو اپنی اولاد میں جب جہنمیوں کو دیکھتے تو غمگین ہوتے تھے۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ایک ایک دروازے میں سوراخ سے کبھی خوشبو آتی دائیں طرف سے، کبھی بدبو آتی بائیں طرف سے۔ تو جب خوشبو آتی تو آدم علیہ السلام خوش ہوتے، اور بو آتی جہنم کے عذابات کی، وہاں کے دھون کی، وہاں کے پیپ اور خون کی، تو آدم علیہ السلام غمگین ہوتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی جو ملاقات کروائی اس میں ایک بہت بڑا راز تھا، اور وہ راز یہ تھا، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس طرح آدم علیہ السلام ایک دشمن شیطان کی وجہ سے اپنے اصلی وطن سے انہیں ہجرت کرنی پڑی، آپ کو اس بات کی طرف اشارہ دینا مقصد تھا کہ آپ کو بھی اسی طریقے سے آپ کے کچھ دشمنوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین مزید اوپر لے گئے، دوسرے آسمان کے اسی طرح دروازے کو دستک دی گئی، من انت انا جبرائیل، من معک معی محمد الرسول اللہ، حل ارسلہ، کیا بلایا گیا ہے؟ دروازہ کھل جاتا ہے، جی بلایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں تو دو انبیاء حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتوں کی طرف اشارہ دیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے مارنے کی کوشش کی، ان کے خلاف سازش کی، اللہ نے ان کی حفاظت فرما لی، انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اللہ آپ کو بھی مدینہ منورہ کی سرزمین پر یہودیوں کی سازشوں سے، ان کے مکر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آپ ہی کی شریعت کو نافذ کرنے والے ہوں گے، اور آپ کی ہی امت کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے اور دجال کو قتل کرنے کا عمل اور آخری زمانے میں جو ان کے اعمال ہوں گے اس کی طرف بھی اشارہ تھا۔ بہرحال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان کے ساتھ تیسرے آسمان کی طرف بڑھے، دروازے پر دستک ہوئی، سوال جواب کے بعد اندر تشریف لے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی استقبال فرمایا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ ہر نبی نے حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بالاخ الصالح کا لفظ استعمال فرمایا، مرحبا ہو ہمارے نیک بھائی کے لیے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے آسمان پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتویں آسمان پہ مرحبا بالابن الصالح فرمایا، مرحبا ہو نیک بیٹے کے لیے، کیونکہ آدم علیہ السلام ابو الانسان، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد کہلاتے ہیں، جن کی نسل سے آپ پیدا ہوئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوسف کو حسن کا آدھا حصہ دے دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان کے بھائیوں نے انہیں مصر کی سرزمین سے نکالا، قید و بند کی صعوبتیں، کنویں کی زندگی، بکتے بکاتے اللہ نے انہیں پھر بادشاہت عطا فرمائی،
اور پھر جب بادشاہت عطا ہو گئی رفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، تو انہی کے وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کی نیت سے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام کو اسی مصر کی سلطنت پر بٹھایا، اور انہوں نے اپنے والد کو اپنے برابر میں والدین کو بلند کر کے بٹھایا، اور سارے بھائی ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، تو یہ جو خواب ہے جو انہوں نے دیکھا تھا وہ تو الگ تفصیلی واقعہ ہے، اللہ نے انہی بھائیوں کو جو یوسف علیہ السلام کے مارنے کے در پہ تھے ایک دن یوسف کے قدموں میں گرایا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ محمد یہی مکے والے جو آج تمہیں اس بیت اللہ سے دور کر رہے ہیں، اس میں نمازیں نہیں پڑھنے دے رہے، تمہارے قتل کے در پہ ہیں، ایک دن آئے گا فتح مکہ ہوگا اور یہی مکے والے تمہارے قدموں میں گریں گے، تمہارا اختیار ہوگا، چاہو تو انہیں قتل کر دو، چاہو تو انہیں معاف کر دو، اور تم یہی کہو گے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان الفاظ کے ساتھ آپ کا اکرام اور استقبال فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، اس میں یہ حکمت تھی، اس میں یہ راز تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام خطوط کے موجد اول تھے، سب سے پہلے خط و کتابت کو ایجاد کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ محمد آپ امی ہیں تو کیا ہوا، اللہ آپ کی دعوت کو جہاں صحابہ کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلائیں گے، وہاں خط و کتابت کے ذریعے بھی آپ علیہ السلام نے پھر صلح حدیبیہ کے بعد شاہان عالم کے نام خطوط روانہ کیے، مختلف صحابہ کو مختلف بادشاہوں کے نام خط دے کر، آپ کی ایک انگوٹھی تھی اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہ بادشاہ لوگ اگر کسی خط کے اوپر مہر نہیں لگی ہوئی ہو تو اس خط کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگوٹھی بنوائی گئی، آپ خط کے آخر میں اپنی وہ مہر لگاتے اور اس کے بعد وہ خطوط روانہ کیے جاتے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جب وہ آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور ان کی آزمائش یہ تھی کہ جب 40 دن تک اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا، اور ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا قوم کے بارے میں کہ یہ قوم شرک میں مبتلا نہ ہو، یہ قوم اللہ کی توحید کا انکار کرنے والی نہ بن جائے۔ جب ہارون علیہ السلام ان کو دعوت دیتے گئے، وہ دور ہوتے گئے، انہوں نے سامری کی بات مان لی، بچڑے کی پوجا کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام آئے، القى الالواح واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، سر پکڑ لیا، اور تختیاں بھی پھینک دی، جلالی نبی تھے۔ انہوں نے کہا یا ابن امی ان قوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، یہ قوم تو مجھے کمزور سمجھ رہی تھی اور یہ مجھے قتل کرنے کے قریب تھی۔ بہرحال تو جن لوگوں نے سامری کی پوجا کی تھی، اللہ نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا اور سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو لوگ آپ کے بعد مرتد ہو جائیں گے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن نے حکم دے دیا اقتلوا المشرکین کافہ، اس سارے مشرکین کو قتل کر ڈالو، انما المشرکون نجس،
یہ نجس لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، مسجد حرام کے قریب آج کے بعد نہ آئیں۔ پھر اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد بھی کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ عرنیین کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو قتل کیا تھا، ان کو قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا۔ تو ان واقعات کی طرف بھی اشارہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید چھٹے آسمان کی طرف بڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں بھی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس طرح فرعون اور ان کے لشکر نے موسیٰ کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے، بنی اسرائیل کو ختم نہ کر سکے۔ تو بدر کے اندر بڑے بڑے کفار اور ان کے سرداروں کو قتل کیا گیا، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف بڑھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا ہو نیک بیٹے کے لیے، مرحبا ہو نیک نبی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بیت المعمور بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں اوپر ایک قبلہ ہے اور وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ 7ویں آسمان پر 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، کروڑوں فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، طواف میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور آپ کے ذریعے اللہ بیت اللہ کی حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر بتوں کا خاتمہ کر کے فرشتوں کی مدد کے ذریعے اور اللہ کی مدد کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو صاف کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وہ بت اوندے منہ گرتے گئے، بیت اللہ صاف ہو گیا۔ اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات یہ حجۃ الوداع کی طرف بھی اشارہ تھا کہ اللہ کو حج کی عظیم الشان سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جس کی خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے، تو اللہ اسے بھی حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات سے، تو آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ یہ سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ سدرۃ المنتہا کو چاروں طرف سے کچھ چیزوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں نہیں جانتا وہ کیا چیزیں تھیں، کچھ رنگت تھیں۔ اب بعض روایات سے پتہ چلتا ہے وہ فرشتے تھے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے وہ سونے کے پروانے تھے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس کے جو پھل تھے، اس کے جو بیر کے پھل تھے، وہ حجر ایک جگہ اس کے بڑے بڑے گھڑوں کی طرح تھے، اور اس کے پتے جو تھے وہ ہاتھی کے کان کی طرح تھے۔ اور اس درخت کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ منتہا کے معنی انتہا کی جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آپ نے دیکھا کہ جو چیزیں جو اللہ کے فیصلے اوپر سے آتے ہیں وہ پہلے یہاں پر رک جاتے ہیں، پھر نیچے منتقل ہوتے ہیں۔ بندوں کے اعمال جو اوپر آتے ہیں پہلے سدرۃ المنتہا کے پاس روکے جاتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔
سدرۃ المنتہا کے پاس قرآن کہہ رہا ہے عند سدرۃ المنتہا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، ایک پر کھولیں تو مشرق ڈھک جائے، دوسرا پر کھولیں تو مغرب ڈھک جائے۔ اس حال میں سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل امین کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے 4 نہریں نکل رہی تھی، نہران ظاہران و نہران باطنان۔ 2 نہریں وہ باطنی تھیں، وہ نظر نہیں آ رہی تھی دنیا میں تمہیں، اور وہ سلسبیل اور کوثر تھی۔ جنت کی نہریں سلسبیل اور کوثر سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل رہی تھی۔ اور نہران ظاہران، 2 نہریں ظاہر، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ فرات ہے، وہ نیل ہے۔ اب یہ دریائے فرات اور دریائے نیل جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ جنت کی 2 نہروں سے اس کا کنیکشن ملتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کس طرح ملتا ہے، کہاں سے یہ نہریں آئی اور کس طرح اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی اصل وہاں سے ہو سکتا ہے کچھ پانی جنت کا اس میں آ گیا ہو۔ بہرحال آپ نے فرمایا 4 نہریں سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل رہی تھی۔ وہاں سے فارغ ہوئے، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، سدرۃ المنتہا کے قریب جنت کی سیر بھی آپ کو کرائی گئی۔ آپ نے فرمایا موتیوں کے محل میں نے جنت میں دیکھے اور اس کی مٹی مشک کی میں نے دیکھی۔ پھر آپ کو جہنم میں داخل کرایا گیا، جہنم کے بالکل کنارے پر کھڑا کر کے جہنم کے عذابات دکھلائے گئے، اور اللہ کے نبی وہ عذاب دیکھ کر غمگین ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اوپر لے جایا گیا، مقام صریف الاقلام، جہاں پر قلم کے چلنے کی آوازیں آپ نے سنی۔ لوح محفوظ سے اللہ کے فیصلوں کو فرشتے منتقل کر رہے تھے، اس مقام پر اس کو لکھ رہے تھے، یہ مقام صریف الاقلام تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے ایک سبز مخمل کا تخت لایا گیا اور مجھے اس پر سوار کیا گیا، اور اس موقع پر جبرائیل امین مجھے چھوڑنے لگے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ بھی کوئی موقع ہے، یہاں پر بھی کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اس جگہ سے میں اوپر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو اللہ کی برق تجلی سے جل کر راکھ ہو جاؤں۔ یہ تو آپ کی شان ہے، اللہ آپ کو مزید اپنے در پر بلا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت پر سوار ہو کر 70,000 نور کے پردے آپ کے چھٹتے گئے، اور اللہ کے نبی اللہ کے عرش اور کرسی تک پہنچ گئے، اور پھر اللہ کا دیدار ان فانی آنکھوں سے کیا، اور اللہ کی حمد و ثنا سجدے میں گر کر کرنی شروع کر دی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ نے پہلے تو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا کہ نبی یہ 50 نمازیں میں آپ کی امت پر فرض کرتا ہوں، اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر سورت کے ختم تک، یہ آخری 2 آیتیں اتنی عظیم ہیں کہ اللہ نے پورا قرآن جبرائیل امین کے واسطے سے اتارا، لیکن سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کے لیے اللہ نے کسی کو واسطہ نہیں بنایا۔ اس میں دراصل جو دعائیں ہیں اللہ ہماری گرفت نہ فرما، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ محدثین نے لکھا یہ صرف دعائیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تم معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم دشمن کے مقابلے میں مدد مانگو میں تمہاری مدد کروں گا، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ 2 آیتیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھ لے گا، کفتا، پوری رات یہ 2 آیتیں اسے ہر شر سے بچا لیں گی۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا
اس گھر میں جنات اور شیاطین داخل نہیں ہو سکتے جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ تو اللہ بھائی 2 آیتوں کی ہمیں خوب تلاوت کرنے کی معنی کے دھیان کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو تیسرا تحفہ یہ دیا گیا، آپ کو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد میں آپ کو یہ اعزاز دے رہا ہوں آپ کی امت کی نسبت سے کہ آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس آیت کو تو اللہ نے بعد میں اتارا، لیکن جبریل امین کو اللہ نے اس آیت کا تو واسطہ بنایا، اس کا مفہوم براہ راست معراج کے موقع پر دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی پچھلی امتوں کے بارے میں میرا یہ ضابطہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے شاید میں انہیں ہمیشہ جہنم میں رکھوں، آپ کی امت کو یہ اعزاز دے رہا ہوں کہ جو شرک کر کے آئے گا وہ تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، لیکن جس کا شرک نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی گناہ میں مبتلا ہوگا، تو کوئی انبیاء کی سفارش سے، کوئی صلحاء کی شفاعت سے، کوئی شہداء کی شفاعت سے، کوئی اللہ کے فضل سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 تحفے لے کر واپس ہوئے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور خلیل اللہ کی جو شان ہوتی ہے وہ خاموشی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں فرمائی۔ 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اور کلیم کی شان کلام ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اللہ سے سوال کرو، میں نے بنی اسرائیل پر بڑا تجربہ کیا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، آپ کی امت بھی اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ 50 نمازیں پڑھے، جاؤ اپنے رب کے پاس تخفیف کا سوال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، دوبارہ 5 نمازیں کم ہوئی، 35 30 25 20 15 10 حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ جاؤ، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ اب میں جاؤں تو شاید یہ 5 کی 5 ہی واپس ختم ہو جائے، ان کی فرضیت ختم ہو جائے۔ تو غیب سے آواز آئی وہی 55 کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی، ہم اسے 50 نمازوں کا اجر عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے لے کر اسی براق سواری پر جو مسجد اقصیٰ کے باہر بندھی ہوئی تھی، صبح سے پہلے آپ مسجد حرام تک پہنچ گئے۔ اس شان کے ساتھ اتنے مختصر وقت میں یہ آسمانوں کا سفر بھی طے ہو گیا۔ اب جب صبح ہوئی، آپ علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر لوگوں کو اپنا یہ معجزہ بتلایا تو کوئی تو تالیاں بجانے لگا، کوئی ہنسنے لگا، کوئی مذاق اڑانے لگا۔ رات کے اتنے معمولی حصے میں اتنا طویل سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کوئی جس نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی آپ کا امتحان لینے لگا۔ اچھا بتلاؤ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے تھے، کتنی کھڑکیاں تھیں؟ اللہ نے مسجد اقصیٰ سامنے کر دی، آپ گنتے جاتے بتاتے جاتے تو آپ کو یہ ناکام نہ کر سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تمہارا نبی کتنی جھوٹی بات کرتا ہے، دیکھو معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اتنا بڑا سفر کر لے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، میں دل و جان سے ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بھی بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں وہی کی روزانہ وہ ہمیں بتلاتے ہیں، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق اکبر پڑ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام سے انہوں نے ایک نشانی پوچھی، اچھا راستے کی کوئی علامت بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے،
ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور 3 دن کے بعد بدھ کے دن وہ تمہارے یہاں پہنچ جائے گا۔ 3 دن ہوئے، بدھ کا دن ہو گیا، عصر کا وقت گزر گیا، وہ قافلہ نہ پہنچا۔ اللہ کے نبی پریشان ہوئے، اللہ نے سورج کو حکم دے دیا، حب سے شمس کا معجزہ پیش آ گیا کہ سورج رک گیا۔ جب وہ قافلہ پہنچا، جس شان کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا کہ آگے خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا، اسی شان کے ساتھ بدھ کے دن غروب ہونے سے پہلے پہلے سورج وہ قافلہ پہنچ گیا۔ جب یہ ساری باتیں سچ ثابت ہو گئی تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور سارے مشرکین نے اس کی تصدیق کر دی۔ بہرحال یہ واقعہ معراج ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ ہمیں نمازوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ 50 نمازیں تھیں، 5 بھی ہم نہ پڑھیں تو ہماری محرومی ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا خوب ورد کرنا چاہیے، گھر کی خواتین کو سکھانا چاہیے، اہتمام کرانا چاہیے۔ اثرات اور جادو اور جنات اور شیاطین، آج اس کے ہر جگہ چرچے ہیں، تذکرے ہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں عظیم تحفہ عطا کیا ہے۔ اور تیسری بات، اپنے اس ایمان اور توحید کی قدر کرنی چاہیے اور شرک کی زندگی سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ اسی ضمن میں عرض کر دوں بھائی، ایک مسئلہ 27 رجب کی رات اور اس کے بعد جو دن ہے اس کی فضیلت سے متعلق آج بہت سے راستے ہماری زندگیوں میں وہ شرک تک ہم کو پہنچانے والے ہیں۔ یاد رکھیے، سنت سے جو چیز ثابت نہ ہو اس کا عقیدہ رکھنا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ما ثبت بالسنہ کتاب میں ان تمام احادیث کو ذکر کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تھیں، 27 رجب کے روزے سے متعلق، اس رات کی کسی فضیلت سے متعلق، اور آخر میں پھر فرمایا کہ یہ تمام احادیث یا تو موضوع ہیں یا اتنی ضعیف ہیں کہ عمل کے قابل نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم روزے رکھتے ہیں، کسی رات عبادت کرتے ہیں، تو رجب کے پورے مہینے کے کسی دن کے روزے کی کوئی خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو کسی خاص فضیلت کا عقیدہ نہ رکھیں۔ باقی یہ رجب، یہ روزوں کی کثرت، اس میں اللہ کو محبوب ہے، یہ رمضان کی تیاری ہے، ہر رات کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ بھائی ہمیں سنت کے مطابق ان مبارک دنوں کی، ان مبارک راتوں کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔